بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم بیان کے ذیل میں آج ہم تیسری شاخ یعنی مجاز مرسل کے بارے میں پڑھیں گے۔ مجاز مرسل علم بیان کی تیسری شاخ ہے۔ اس سے قبل ہم تشبیہ اور استعارے کا مطالعہ کر چکے ہیں اور ہم نے مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مجاز مرسل سے متعلق باتیں کریں گے۔ لغت میں ہر لفظ کے معنی وضع کیے گئے ہیں، لیکن مجاز مرسل میں لفظ کا استعمال اس کے علاوہ کسی اور معنی میں کیا جاتا ہے اور اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ نہیں ہوتا۔ یعنی اصطلاح میں یہ وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور علاقہ یعنی واسطہ نہ ہو۔ مثلا الحمد بولنے سے ہم سورہ فاتحہ مراد لیتے ہیں، اور بادل برسنے سے ہم لوگ بارش مراد لیتے ہیں، اور دریا بہنے سے صرف پانی مراد لیتے ہیں۔ تو اس میں ہے مجاز، جو حقیقت نہ ہو وہ مجاز ہے۔ تو اسی طرح مطلب اس میں ہے کہ جو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ بلاغت کے ماہرین نے مجاز مرسل کی 24 قسمیں گنوائی ہیں، جن میں ہم چند قسموں کا مطالعہ آج کریں گے، کیونکہ زیادہ جاننا بھی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آئیے ہم 3-4 جو موٹی موٹی بحثیں ہیں اس پر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں سب سے اول ہے کل کہہ کر جز مراد لینا۔ جیسے کل مطلب پوری بات کہہ کر اس کا ایک کسی حصے کو مراد لینا، یہ بھی ایک قسم ہے۔ جیسے ایک شعر ہے، جب ہاتھ اس کی نبض پہ رکھا طبیب نے، ڈاکٹر نے، محسوس یہ کیا کہ بدن میں لگی ہے آگ۔ اس میں ہاتھ کل ہے اور انگلیاں اس کی جز ہیں۔ نبض پر ہاتھ نہیں رکھا جاتا، بلکہ چند انگلیوں کی پوروں سے نبض چھو کر ان کے ذریعے جسم کے درجہ حرارت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ اس مصرعے میں ہاتھ یعنی کل کہہ کر انگلیاں یعنی جز مراد لی گئی ہے۔ نمبر 2 ہے جز کہہ کر کل مراد لینا۔ جیسے کہ اس شعر میں ہے، ذوق فرماتے ہیں، محفل میں شور قلقلے مینائے مل ہوا، لا ساقیہ پیالہ کہ توبہ کا قل ہوا۔ اس شعر میں لفظ قل فاتحہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فاتحہ میں قرآن شریف کی 4 سورتیں پڑھی جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلی آیت الکرسی کا پہلی آیت کا پہلا قل ہے۔ ظاہر ہے یہاں قل جز کہہ کر فاتحہ کی 4 صورتیں یعنی کل مراد لی گئی ہیں۔ نمبر 3 ہے سبب کہہ کر مسبب مراد لینا۔ جیسے یہ کہا جائے کہ امسال بادل نہیں آئے اور مراد یہ لی جائے کہ پانی نہیں برسا۔ مثلا میر کا یہ شعر ہے، غضب آنکھیں ستم ابرو عجب منہ کی صفائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے تیری صورت بنائی ہے۔ اسی کا اگلا حصہ ہے مسبب کہہ کر سبب مراد لینا۔ جیسے الطاف حسین حالی کہتے ہیں، ہنر کا جہاں گرم بازار ہے اب، یہاں عقل و دانش کا بہوار ہے اب۔ یہاں گرم بازاری سے مراد ترقی ہے، اور ترقی گرم بازاری کا سبب ہے۔ تو ہم نے دیکھا یہ کل موٹی موٹی 3-4 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ ظرف بول کر مظروف مراد لینا، مظروف بول کر ظرف مراد لینا، اس طرح کئی قسمیں ہیں، لیکن ہم اتنے سے بھی BA وغیرہ کے امتحانات میں کام چلا سکتے ہیں۔ بس یہ رہے کہ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے مجاز مرسل کیا ہے، یہی علم ہم سیکھتے ہیں۔ تب تک ہمیں اجازت دیجیے، پھر ہم اگلی ملاقات میں کریں گے۔ اب اگلا جو حصہ ہے اس پر ہم لوگ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا۔